اے اللہ میرے والدین رہا کرتے بوڑھے والدین، میں بکریوں کو لے کر جنگل میں چرایا کرتا، دن بھر میں چراتا، جب واپس شام کو لوٹ کر آتا دودھ دوہا کرتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو میں دودھ پلاتا۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ میرے آنے میں تاخیر ہو گئی اور میں جب پہنچا تو والدین کو نیند لگ گئی ہے، ان کی آنکھ لگ گئی ہے۔ میں دودھ دوہا مگر میں اپنے بچوں کو اس وقت دودھ نہیں پلایا، گھر میں کسی کام میں دودھ استعمال نہیں کیا، میں معمول کے مطابق دودھ دوہا اور جا کر میں اپنے والدین کے بستر پر کھڑا ہو گیا۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یوم جمعہ کا بابرکت وقت عطا کیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں آپ تمام کی خدمت میں اس جمعہ کے مختصر سے وقت کے اندر والدین کی عظمت و سربلندی سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ حالات اور تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور امت کو بھی اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اس سے کتنا دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ والدین کی عظمت کو پہچاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے عبادت کا حکم دے کر سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا ہے وہ والدین کی فرمانبرداری ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا اگر ترجمہ دیکھیں اور اللہ کے احکام کو غور کریں تو خوف ہوتا ہے۔ فرمانبرداری صرف اتنا نہیں کہا گیا، اُفِّل لَکُمَا، یہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اف کہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے۔ احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ والدین کی نافرمانی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کی فرمانبرداری پر بہت بڑا انعام ہے۔ جس نے والدین کی فرمانبرداری کی وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ جب کبھی بھی وہ دامن پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں۔ یہ فرمانبرداری کا نتیجہ، فرمانبرداری پر ملنے والا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی جو مانگے اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ نافرمانی کا نتیجہ یہ ہے کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ایسا بنائے ہیں، اس گنہگار کو جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی سزا آخرت میں نہیں بلکہ دنیا ہی سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ دنیا ہی سے شروع ہوتی ہے، جب وہ دنیا میں رہتا ہے، حیات رہتا ہے۔ اب برزخ کی زندگی کا الگ معاملہ ہے، یہ سارے الگ معاملات ہیں، لیکن دنیا ہی کے اندر یہ عذابات شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے فرمانبرداری پر۔ آپ اگر دیکھیں قرآن کی آیات کو، آپ اگر دیکھیں احادیث شریف کو اور
ہونے والے واقعات کو تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ والدین کی فرما برداری پر آخر اتنے انعامات ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا، میں مختصر عرض کر دوں، مشہور واقعہ ہے۔ 3 نوجوان تھے جو غار میں گئے تھے۔ اندر چلے جانے کے بعد میں غار کا منہ بند ہو گیا۔ جیسے ہی غار کا منہ بند ہو گیا، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بھیانک اور کتنا خوفناک ماحول ہوگا۔ اندر گئے ہوں اور دروازہ بند ہو جائے، چٹان سے دروازہ بند ہو گیا، منہ بند ہو گیا، نہ اندر روشنی جا رہی ہے نہ اندر ہوا جا رہی ہے، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، اور اگر وہ دروازہ نہ کھلے تو وہ ایسی موت مریں گے، بھوک کی حالت میں مریں گے تڑپ تڑپ کر، پیاس کی حالت میں مریں گے تڑپ تڑپ کر، ہوا نہیں آ رہی ہے، روشنی پہنچ نہیں رہی ہے۔ اب کیسا ماحول ہوگا؟ ایسی صورتحال میں وہ 3 نوجوان جو اندر پھنس گئے تھے، آپ نے فرمایا وہ تینوں نے دعائیں مانگنا شروع کر دیا، اپنے اپنے زندگی کے حالات کو اللہ کے سامنے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور رو رو کر کہنے لگا، اے اللہ، ایک ایسا عمل میں کیا ہوں جو آپ کے سوا اس دھرتی پر کوئی نہیں جانتا۔ اے میرے خالق، اے میرے مالک، تیرے سوا میرا وہ عمل کوئی نہیں جانتا، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی جانتا ہے۔ کہتا ہے، اللہ میرے چچا کے بیٹی سے میرا عشق ہو گیا، میں اس سے محبت کرنے لگا، میں کوششیں کرنے لگا کہ وہ کیسے میری ہو جائے۔ چچا کی بیٹی میری ہونے تیار نہیں تھی، لیکن حالات نے اسے مجبور کر دیا۔ گھر کے اندر کھانا پینا نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی اشیاء نہیں، تو مجبور ہو کر میں مالدار ہونے کی وجہ سے وہ میرے گھر آئی۔ اور نوجوان کہتا ہے، میرے گھر آنے کے بعد میں غربا میں سامان راشن تقسیم کر رہا تھا، یہ بھی لین میں آ گئی، اور جب میرے یہاں آئی اس وقت میں نے اس ہماری چچیری بہن سے کہنے لگا، میری بہن تم راشن مانگنے آئی ہو، میں خود تمہارا ہوں۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، ہماری اس چچیری بہن کو میں اس نوجوان کو اور غیر محرم کو تنہائی میں لے گیا۔ وہ لوگوں اندازہ لگاؤ، تنہائی ہو، ایک نوجوان ہو، مرد ہو، ساتھ میں لڑکی ہو، اللہ والے فرماتے ہیں تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ معشوقہ ہے جس سے وہ محبت کر رہا تھا، پیار کر رہا تھا، تنہائی میں پہنچا، غلط ارادہ رکھا تھا، زنا کا مرتکب ہونے والا تھا اور زنا کا ارادہ رکھا تھا۔ وہ لڑکی پکار کر کہنے لگی، بھائی تم جانتے بھی ہو کہ میں مجبوری کی حالت میں تمہارے پاس آئی تھی، میرا کوئی گناہ کا ارادہ نہیں ہے، میں مجبور ہوں مگر میرا خدا مجبور نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ نوجوان کہتا ہے، یا اللہ، جب اس لڑکی کے زبان سے یہ بات نکلی
کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ مجبور نہیں ہے، ساری باتیں دیکھ رہا ہے۔ آج میں راشن سے مجبور ہو کر گھر میں کھانے کے لیے ساز و سامان کوئی نہیں، اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، میں گناہ کرنے یا گناہ کروانے نہیں آئی، اللہ سے ڈرو۔ نوجوان کہتا ہے اے اللہ، جب وہ لڑکی یوں کہنے لگی میں فوراً قدم پیچھے ہٹایا، میں آپ کو ڈر کر وہ گناہ سے باز آ گیا۔ میرے خالق، آپ کے سوا یہ گناہ کوئی نہیں جانتا، یہ میرا عمل کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ، اگر خالص میں آپ کے لیے کیا ہوں تو آج مجھے اس مصیبت سے نجات دیجئے۔ جیسے ہی نوجوان نے یہ اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں رکھا اور کہا کہ اللہ اس کے بدلے مجھے اسے نجات دیجئے، تو وہ جو چٹان تھا، دروازہ تھا، بند ہو چکا تھا، وہ تھوڑا سا ہٹ گیا، تھوڑی وہاں سے ہوا نکلنے لگی، ہوا چلنے لگی اور وہاں سے روشنی آنے لگی۔ اور بھی دو جوان تھے نا، انہوں نے بھی اپنے اپنے اعمال کو اللہ کے پاس رکھا۔ ایک نے کہا کہ اللہ، آپ ہی میرے خالق ہیں، آپ ہی میرے مالک ہیں، آپ ہی علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے حالات تو آپ جانتے ہیں۔ اللہ، میرا بھی ایک عمل ہے، اگر میں آپ کے لیے خالص کیا ہوں تو آج مجھے بھی اس سے نجات عطا فرما دیجئے۔ نوجوان کہتا ہے کہ اے اللہ، ایک مزدور میرے پاس آیا تھا مزدوری کرنے کے لیے، وہ تو مزدوری کیا، وقت ہو چکا تھا مزدوری دینے کا، آخر میں ہم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور جو جھگڑا ہوا تو وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا، ایک عرصہ گزر گیا، میں اس کی جو مزدوری تھی اس پیسوں کو بازو رکھا، اس کے ذریعے سے میں نے بکریاں خریدا، جانوروں کو خریدا، اس کے ذریعے تجارت چلتی رہی۔ اب تو لمبی تجارت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایک عرصے کے بعد، سالوں کے بعد، وہ مزدور آ کر کہتا ہے کہ وہ میری مزدوری دے دو۔ اے اللہ، میں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے سارے کا سارا ریوڑ جتنا کچھ بنا ہوا تھا اس کے پیسوں کے ذریعے سے 1%، 2%، 3% میں نے کچھ بھی نہیں رکھا، سارے کا سارا میں نے آپ کے لیے اس مزدور کو واپس کر دیا۔ وہ خوشی خوشی سارے کے سارے اس ریوڑ کو لے کر، جو کچھ میں نے اس سے تجارت کیا تھا، میں نے بتایا، وہ سب لے کر چلا گیا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا، جبکہ محنت میں نے کی تھی۔ اے اللہ، میں نے صرف اس عمل کو آپ کے لیے کیا تھا، اگر آپ اس عمل سے مجھ سے راضی ہیں تو آج مجھے اس غار سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سنا تو پھر غار کا منہ ہے وہ تھوڑا سا پھر کھل گیا، غار کا منہ تھوڑا اور کھل گیا، ہوا چلنے لگی، امیدیں بڑھنے لگی، پھر بھی وہ دونوں باہر نہیں نکل پاتے، اندر ہی ہیں۔ اس زمانے کی طرح اس زمانے کی طرح کوئی حالات ایسے نہیں تھے، پہلے تو وہ زمانہ ہی الگ زمانہ تھا، کرین کا زمانہ نہیں۔ اور اگر جہاں پر اللہ تعالیٰ پھنسا دے وہاں سے کرین کیسے ہٹا سکتی ہے، کرین کیسے نجات دلا سکتی ہے؟ جسے اللہ پکڑ میں لا لے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے ہماری پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، کرین سے اور JCB سے نجات نہیں ملنے والی، کوئی آواز دے تو آواز بھی پہنچ نہیں پائے گی باہر، اللہ نے مصیبت میں مبتلا کیا تھا۔ تیسرے نوجوان نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا،
اے اللہ میرے والدین رہا کرتے بوڑھے والدین، میں بکریوں کو لے کر جنگل میں چرایا کرتا، دن بھر میں چراتا، جب واپس شام کو لوٹ کر آتا دودھ دوہا کرتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو میں دودھ پلاتا۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ میرے آنے میں تاخیر ہو گئی اور میں جب پہنچا تو والدین کو نیند لگ گئی ہے، ان کی آنکھ لگ گئی ہے۔ میں دودھ دوہا مگر میں اپنے بچوں کو اس وقت دودھ نہیں پلایا، گھر میں کسی کام میں دودھ استعمال نہیں کیا، میں معمول کے مطابق دودھ دوہا اور جا کر میں اپنے والدین کے بستر پر کھڑا ہو گیا۔ اتفاق سے رات کے درمیان میں والدین کی آنکھ نہیں کھلی، صبح ہو گئی، صبح کو والدین کی آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے میرے پروردگار، میں صرف تیرے لیے یہ عمل کیا ہوں تو آج مجھے اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ غار کا منہ جو باقی تھا وہ بھی کھل گیا، تینوں کو دروازہ کھل گیا، گویا کہ تینوں کے تینوں نجات پا گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دو باتوں کا اس میں پتہ چلتا ہے کہ خالص عمل، ورجنل جسے کہتے ہیں، خالص صرف اللہ کی ذات کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا گیا ہو وہ اللہ کی یہاں اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا نام لے کر بندہ کسی وقت میں اللہ کو یوں کہے کہ اے اللہ وہ عمل جو اپنے آپ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے ہیں، ان اعمال کو میں آپ کے سامنے رکھ کر اس مصیبت سے نجات پانے کو آپ کے سامنے درخواست کر اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، تینوں عمل پر غور کرنا چاہیے، تینوں اعمال قابل غور ہیں۔ یہ تیسرے معاملے میں جو ہے وہ والدین سے متعلق انہوں نے دعا کی۔ میں عرض کر رہا تھا والدین کی فرما برداری پر انعام کیا ملتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسمی طور پر فرما برداری کرتے ہیں، ہم صحیح طور پہ فرما برداری نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے فرما برداری کرتے ہیں۔ ہاں وہ تو بڑا فرما بردار ہے، خاندان میں چرچا بن جائے، چرچا ہو پرچا ہو، چھوٹا چھوٹا کام ہوتا ہے والدین بتاتے نہیں کرتا، مگر کبھی کبھی رشتہ داروں کے سامنے بتانے کے لیے، دکھلانے کے لیے کچھ ایسے کام کرتا ہے جو لوگ بولتے پھرے محلے والے رشتہ دار آ رہے وہ تو بڑا فرما بردار ہے والدین کا۔ ایسے کرتے کہ نہیں؟ بڑا فرما بردار ہے والدین کا، چلو جانے دو، خاندان میں عزت ہو جائے، لیکن اندرونی طور پر سب سے بڑا نافرمان وہی رہتا ہے، گالیاں وہ دیتا ہے، دھکے وہ دیتا ہے، پریشان وہ کرتا ہے۔ والدین پر بیوی کو ترجیح دیتا ہے۔ لوگوں آؤ ذرا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو بیان کروں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے لختے جگر نور نظر کو لے کر مکہ سے جانا چاہتی تھی مدینہ طیبہ، اس غرض سے کہ میں میرے یتیم کو لے جاؤں، میں محمد کو لے جاؤں اپنے والد عبداللہ کے خبر پر۔ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 6 سال کے بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہوئی۔
مدینہ پہنچ کر حضرت عبداللہ کے قبر پر حاضری ہوئی۔ وہ آپ کی نانیال تھا مدینہ طیبہ، وہاں رہنے لگیں۔ اور اس دوران سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے رہے۔ اس وقت پتہ نہیں تھا کہ وہ یثرب جسے مدینہ آج کہتے ہیں وہ نبی کا شہر بن جائے گا۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنے لگے گلیوں میں۔ ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ تالاب گئے تھے، تالاب میں آپ نے تیراکی بھی کی، آپ تالاب میں تیرے جیسے بچے کھیلا کرتے ہیں پانی کے اندر۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، 6 سال کی عمر تھی، جب واپس آ رہے تھے ابوا کے گھاٹی پر، ابوا کی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ دل کے کانوں سے سنیں کہ اندازہ لگائیں، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، باپ کا سایہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب ماں تھی وہ ایک ہی ماں تھی جس کے سرپرستی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو رہے تھے۔ ماں ہوتی ہے، ماں کی شفقت ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ وہاں سے نکلے جب مدینہ طیبہ سے ابوا پہاڑی پر پہنچے، اور راستے میں وہ پہاڑی آتی ہے، وہاں پر جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو وہیں دفن کیا گیا، وہیں پر آپ کی قبر موجود ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پر جا کے آتے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا ایسے وقت میں جب آپ 6 سال کے ہوں۔ ہمارے بچے بھی 6 سال کے ہیں کہ نہیں؟ ذرا غور کرو، ایسے وقت میں جب ہم بھی نہ ہوں اور ہمارے گھر والے ہوں اور بچے کو لے جائیں اور وہ 6 سال کے ہوں، انتقال ہو جائے ماں کا، تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ تھوڑا تصور میں لائیں ایسی باتیں تو اندازہ ہوگا کہ کیا تکلیف ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر ہمارے نبی کیسے کیسے صعوبتیں برداشت کیے ہیں۔ انتقال ہو گیا، تدفین کے بعد وہاں پر بیٹھے اللہ کے نبی روئے، رو کر آنسو بہا کر قبر پہ سر رکھے رویا اور کہا کہ اماں آپ کے علاوہ اس زمین پر میرا کوئی نہیں تھا، آپ ہی مجھے پالنے والی تھیں، آپ ہی میری دیکھ بھال کرنے والی تھیں، آپ ہی دنیا سے چلی گئیں، اب میرا کون ہوگا۔ وہ ایسے پہاڑیاں، مکے اور مدینے کے درمیان کے پہاڑیاں، ہمارے علاقے کی طرح ہم یہاں سے نکلیں بنگلور کو تو پھر راستے میں کتنے شہر ملیں گے، کتنی آبادیاں ملیں گی، آپ کو یہاں کے جنگلات بھی نظر آئیں گے، اور جنگلات بھی کیسے پورے کے پورے ہرے بھرے لگتے ہیں بنگلور کو جانے کے راستے میں۔ ہر علاقے میں ایسا ہی ہے، آپ نے دیکھا ہے ہر علاقے میں پہاڑیاں جو بھی نظر آتی ہیں سب دیکھو تو ہرے بھرے نظر آتے ہیں۔ وہاں کے پہاڑیاں ایسی نہیں ہیں، وہاں پر گھاس نہیں نظر آتی، کہیں کہیں پر نظر آتی ہے گھاس، درخت نظر نہیں آتے۔ اس دور کے اندر بھی ایسا ہے، کہیں کہیں پر اب تھوڑا اضافہ ہو چکا ہے گھاس کے اندر، درختوں کے اندر۔ میں اس پہاڑی پر تو نہیں گیا، مگر میں بھی دن میں، رات کا سفر نہیں بلکہ دن میں مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچا عمرے کے سفر میں، تو میں وہ پہاڑیوں کو دیکھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہاں پہنچے تو کیا عالم تھا، ہجرت کے موقع پر کیسی صعوبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہوں گی۔ اور 6 سال کی عمر میں ان پہاڑیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ رخصت ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں وہاں سے تو چلے، سیرت کے موقع پر آپ کو یہ باتیں بتا دی گئی ہیں، تقریباً 50 یا 55 سال کی عمر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ہوا اس وادی سے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کو یاد کر کے وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف، قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ بہت رویا، اتنا رویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کی یاد میں۔ آپ کے رونے کو دیکھ کر آپ کے غلام حضرات صحابہ بھی رونے لگے۔ وہی واقعات کو، وہی کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر کے اس دور کو رونا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور میری ماں یوں کہتی، بیٹا محمد، تو میں اپنی والدہ کے لیے، والدہ کی آواز کی خاطر جواب دینے کے لیے میں نماز کو توڑ کے حاضر ہو جاتا، اماں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اندازہ لگاؤ میرے عزیزوں پیارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 55 سال کے بعد تقریباً وہاں پہنچ کر حجۃ الوداع کے موقع پر والدہ کی قبر پر رونے لگے۔ آج ہماری والدہ انتقال ہو کے 5 سال 10 سال ہو گئے، والدہ کی قبر پر جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہمیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدہ کی قبر پر جانا بھی سنت ہے۔ اپنے والد کے قبر پر جانا، والدہ کے قبر پر جانا گویا کہ سنت ثابت ہوا۔ ہم کیا اپنے والدین کی قبروں پر جاتے ہیں؟ عید کے موقع پر جاتے ہیں، عید کے موقع پر اماں یاد آتی ہے، ابا یاد آتے ہیں، اور جا کے وہاں پہ جلدی کر کے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ وہ بھی کوئی ترتیل نہیں ہوتی، کسی بھی طرح رسمی طور پر ارے وہ گیا ہے چلو اپنی اماں کی خبر پر میں بھی چلا جاؤں، اگر وہ دیکھے گا دیکھ کیسا جا رہا ہے، کم از کم سال میں ایک مرتبہ بھی ماں کی قبر پر جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ایسا کوئی کہے گا۔ اس وجہ سے، اس ڈر سے لوگ اب والدین کی قبر پہ جاتے ہیں، ورنہ تو جاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اپنے والدین کی قبر کہاں یہ بھی پتہ نہیں، انتقال ہوئے صرف 10-15 سال گزرے ہیں، بس زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ ہاں یہ معمول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسا نظام دنیا کے اندر بنا دیے ہیں کہ کسی کی بھی قبر کیوں نہ ہو، وہ طوفان و باد و باران ہموار کر کے، حملے کر کے، کبھی طوفان آ گیا، کبھی بارش ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا آفات آتے ہیں، زمینی آفات۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پر کسی کی خبر تھی، سب کے سب نام و نشان ختم ہو جائیں گے۔ ہماری بھی قبر کا اور آپ کی بھی قبر کا نام و نشان ایک دن ختم ہو جائے گا، ہمارا نام نہیں، ہمارے قبر کا بھی نشان ختم ہو جائے گا کہ ہم دنیا میں آئے تھے یا گئے تھے، ہماری قبر یہاں تھی، ہمارے آبا اجداد کی یہاں قبریں تھیں۔ آج بھی قبرستانوں میں جا کے دیکھو کتنی ایسے قبریں ملیں گی، قبر میں قبر ڈال دیتے ہیں، میت جہاں پر قبر بنی تھی وہیں پر قبر بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، ہمارے لیے انعام ہے، اگر ہم نے والدین کی نافرمانی کی بھی ہو، وہ کسی طرح انتقال ہو گئے ہوں، تو پھر بھی ہم فرما برداروں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے نہیں؟ بولو، والدین کی نافرمانی ہم نے کی، زندگی میں اگر ہم توبہ تلافی کر لیتے، معافی چاہ لیتے، فرما برداری خوب کرتے، ان سے دعائیں لیتے، بہت اچھی بات ہے۔ اور جن کے والدین ہیں ان کو یہ کام کر لینا چاہیے، جن کے والدین اب نہیں ہیں، یہ ڈر ہے دل کے اندر، میں نے اپنے باپ کو بہت ستایا تھا، اب وہ نہیں رہا، اب وہ تو خبر میں موجود ہیں۔ اب میری ماں کو میں نے بہت ستایا تھا، میں نے نافرمانی کی تھی، اب میں بیان سن کر مجھے یہ خوف ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے اور میرے بچے بھی مجھ سے میری نافرمانی کرنے لگے۔ اب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا، اگر تم نے تمہارے والدین کی نافرمانی کی ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو جاؤ، اب ایک کام کرو، ایک کام ایسا کرو کہ ان کے لیے خوب قرآن پڑھ کے بخشتے چلے جاؤ، صرف نیک اعمال کرتے جاؤ، نیک اعمال کرو، کوئی گناہ نہ کرو، ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشتے جاؤ، تو تم فرما برداروں میں پھر بھی شامل ہو جاؤ گے۔ تم صرف بخشش کی دعا مانگتے رہنا، کثرت سے
کہنا کہ ابا کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ امی کی مغفرت فرما دیجئے، ان کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ وہ آج تنہائی میں ہیں، آج وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ وہ کوئی ذکر نہیں کر سکتے، وہ تلاوت نہیں کر سکتے، اللہ ہم کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے کلام کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اللہ آپ اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اللہ پہنچاتے جائیں گے، پہنچاتے جائیں گے۔ او میرے پیاروں، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، تم صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دو، وہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا وہ پورا قرآن بن کر تمہاری ماں کے قبر پر پہنچ جائے گا، اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو اور ان کے لیے تم قرآن پڑھتے رہو، ایصال ثواب کرتے رہو تو فرما برداروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگر باپ کی تم نے نافرمانی کی ہے تو فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہی عمل کرو، ساتھ میں تمہارے والد کا جو دوست تھا، سب سے قریب جو دوست رہتا تھا، تم اس کی فرما برداری کرو۔ چچا بھی ہوگا، والد کا بھائی بھی ہوں گے، بھیا بھی ہوں گے، ان کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں پھر بھی فرما برداروں میں شامل کر دیں گے۔ تمہاری ماں ہے تو چلی گئی تو تمہاری خالہ موجود ہے، تم خالہ کی فرما برداری کرو، اس کی خدمت کرو، اس سے راضی کر لو، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں ماں کی فرما برداری کرنے کے برابر اجر دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ساری باتیں ہیں اس سے متعلق، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔